وگرنہ اگر ہمارا قرآن و سنت کے مطابق کردار ہوتا، جتنے لوگ اس وقت ہم دنیا میں دعوے دار ہیں قرآن و سنت کے، کئی پورے ملک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو صرف قرآن و سنت کو ماننے والے، اتنی بڑی تعداد ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد اگر قرآن و سنت کے مطابق اپنے ہر عمل کو ڈھال لے، جتنے بد عقیدہ ہیں، جتنے بد کردار ہیں، ان کو جرأت نہ ہو اس دین کے اندر ملاوٹ کی اور مداخلت کی۔ یہ غلطیاں توحید والوں کی ہیں، سنت والوں کی ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کیا تھا۔ فتوے بڑے لگائے کہ وہ مشرک ہو گیا، وہ بدعتی ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، لیکن کردار کی جب باری آئی تو بڑے بڑے مولوی سٹیجوں پہ ممبروں پہ کہتے ہیں او جی نہیں جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا تو اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، جب مولوی صاحب نے جو کہہ دیا کہ موحد بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، توحید والا ہے، اس نے جنت میں ہی جانا ہے، تو پھر جو مرضی کرو۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے بڑھ کے موحد کوئی نہیں۔ جب ان کو پیارے پیغمبر علیہ السلام بشارتیں دیتے جنت کی، تو ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کی طہارت، رب پہ توکل پہلے سے مزید کئی گنا بڑھ جاتا، ان کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا کہ ہمارے نبی نے ہمیں بشارت دے دی ہے، رب ہم پر راضی ہو گیا ہے، اس رب کی ہم مزید عبادت کریں۔ یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا، اور ہمارے اشتہاری مولویوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا قوم کا۔ اور آج بھی کسی جگہ پر کوئی بات ہو کہ بھی درس کروانا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، ان کو قرآن و سنت پہ لے کے آئیں، تو وہیں سے کہتے ہیں جی نہیں اس کی وہ چس نہیں آنی، ایسا کوئی لچھے دار مولوی ہونا چاہیے جو چھوڑے لا دے تو موچھے پا دے۔ کیوں جی یہی ٹرینڈ ہے نا ہمارا، اس نے نقصان کیا ہے۔ ورنہ خالص قرآن و سنت ہو، اور پھر یہ بربادیاں، ہمیں پلٹنا ہوگا اپنے رب کے قرآن پر اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے